بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، تم حلال مت سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینے کو اور نہ اس جانور کو جو کعبہ کی نیاز ہے اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہے اور نہ ان لوگوں کو جو حرمت والے گھر کا قصد کرتے ہیں. آمینہ اما یا امو قصد کرنا، جو حرمت والے گھر کا ارادہ کرتے ہیں یعنی حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، طلب کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضامندی. اور جب تم حلال ہو جاؤ، مطلب یہ کہ احرام سے نکل آؤ، احرام اتر جائے تو تم شکار کرو. پہلی آیت میں احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت کا حکم تھا. حرم میں بھی شکار نہیں کر سکتے اور احرام کی حالت میں بھی شکار نہیں کر سکتے. حرم میں شکار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگرچہ احرام کی حالت میں نہیں ہے لیکن حرم کے ایریے میں ہے تو اس کے لیے بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے. تو احرام کی حالت سے تم نکل آؤ تو حرم کے باہر کے جو جانور ہیں شکاری، وہ شکار کرنا جائز ہوگا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور باعث نہ ہو، آمدہ نہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی، بغض، عداوت کہ اس نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا اس بات پر کہ تم زیادتی کرو اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو، آپس میں مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور ظلم پر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاہدات کی پابندی کی تاکید کا حکم دیا تھا، اور ان معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو حلال اور حرام کردہ احکام ہیں ان کی پابندی کی جائے، یہ بھی معاہدہ ہے.
ابھی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کی دو اہم دفعات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، شعائر اللہ کی تعظیم، اس کی بے حرمتی سے بچا جائے، اور نمبر 2، اپنے یا غیر، دشمن اور دوست تمام کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، نا انصافی نہ کی جائے۔ تو اس معاہدے کی دو دفعات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اور اس کا مضمون دل نشین ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کے شان نزول کو جان لیں۔ اس آیت کے شان نزول میں چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ سن ہجری 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے ارادے سے۔ وہی جو سورہ محمد میں آتا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین، سورہ فتح میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکہ گیا ہوں، عمرہ کیا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کو سچ کرنے کے لیے، اس پر پورا اترنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تیار کیا۔ 1000 سے زائد تعداد آپ لے کر پہنچے۔ جب حدیبیہ مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین نے مکہ کو اطلاع دی کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، جنگی مقصد ہمارا نہیں ہے، جنگ کرنے کا اور لڑائی کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا، اجازت نہیں دی، اور انہوں نے کچھ شرطیں لگائی، اور وہ شرطیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کی گویا کہ عزت کے لیے مجروح ہونے کا سبب تھی۔ ان کا وقار مجروح ہو رہا تھا، ان کی عزت مجروح ہو رہی تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے صحابہ کرام مطمئن ہو گئے اور لوٹ گئے مدینہ منورہ کی طرف عمرہ کیے بغیر۔ وہ شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، احرام اپنا اتار دیں، اور آئندہ سال عمرہ کریں گے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے ٹھہریں گے، اور عمرہ کر کے فوراً لوٹ جائیں گے، اور اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے، اور بھی بہت ساری وہ شرطیں تھیں جس سے مسلمانوں کا وقار مجروح ہوتا تھا، ان کی عزت مجروح ہوتی تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف نبی کے حکم کی پاسداری اور لحاظ کیا، اور وہ مطمئن ہو گئے اور لوٹ گئے۔ سن ہجری 7 میں، جس کو عمرۃ القضاء بھی کہا جاتا ہے، عمرۃ القصاص بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے، اور انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ عمرہ کیا۔ تو یہ حدیبیہ کا واقعہ، اور اس میں توہین آمیز جو شرطیں تھیں، ان شرطوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں مشرکین مکہ کی جانب سے نفرت اور بغض کا بیج بو دیا تھا۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حطیم ابن ہند کندی مکۃ المکرمہ سے، اس وقت تو مکہ دار الکفر تھا، ابھی اسلام وہاں آیا نہیں تھا، یہ اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف آیا۔ سامان فروخت ہو جانے کے بعد، اپنا مال بک گیا، اس کے بعد اس نے اپنا ضروری سامان اور اپنے کچھ بندوں کو مدینہ منورہ سے باہر ٹھہرایا، اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کرتے ہوئے، تاکہ صحابہ اس سے مطمئن ہو جائے کہ یہ تو مسلمان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی ان کو بتلا دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دے دی کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا،
چنانچہ یہ آیا اور اس نے میٹھی میٹھی باتیں کی، اور جب لوٹنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں فرمایا کہ یہ کفر کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا اور دھوکہ اور فریب دے کر کے وہ لوٹا ہے۔ چنانچہ جب وہ لوٹا تو مدینہ منورہ سے باہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جانور چر رہے تھے۔ یہ ان تمام جانوروں کو ہنکا لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام کے علم میں آئی یہ بات، صحابہ کرام نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ صحابہ کی زد سے باہر نکل چکا تھا، وہ ہاتھ آیا نہیں۔ اب ہوا یہ کہ سن ہجری 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرے کی قضا کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو راستے میں کچھ شور سنائی دیا، کچھ آواز سنائی دی، اور دیکھا غور سے تو وہی حتیم بن ہند کندی وہی جانوروں کو لے کر کے، جو جانور صحابہ کرام کے تھے، مسلمانوں کے تھے، ہنکا لے گیا تھا، تو وہ قربانی کے طور پر ان جانوروں کو لے کر عمرہ کی قصد سے وہ مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قصد ہوا، ارادہ ہوا کہ اس پر حملہ کر دے، اس کو ختم کر دے، اور سارے جانور جو ہمارے تھے اصل میں اس کو چھین لیا جائے۔ یہ قصد ہوا صحابہ کرام کا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ سن ہجری 8 رمضان المبارک میں مکہ المکرمہ فتح ہوا، تقریباً سارے عرب پر اسلامی قبضہ ہو گیا، اسلام پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو معاف کر دیا بغیر کسی انتقام کے، اور آزادانہ وہ اپنے اعمال اور اپنے کام کرتے رہے۔ ان اعمال اور ان کاموں میں سے ایک کام عمرے کا، بیت اللہ کے طواف کا، وہ بھی کر رہے تھے جاہلانہ طرز پر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کو حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا تھا، ان کے دل میں نفرت اور عداوت اور بغض تو تھا ہی، تو ان کا یہ خیال ہوا کہ ہم تو صحیح طریقے پر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، پھر بھی ہمیں روک دیا گیا، اور یہ تو جاہلانہ طرز پر عمرہ کر رہے ہیں، ناجائز طریقے پر عمرہ کر رہے ہیں، غلط طریقے سے عمرہ کر رہے ہیں، پھر ان کو کیسے عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کو کیسے عمرہ کرنے دیا جائے؟ تو اس وقت صحابہ کرام کا خیال ہوا کہ ان کے جانور چھین لیے جائیں اور ان کو روک دیا جائے بیت اللہ میں داخل ہونے سے۔ یہ سارے واقعات اس آیت کے شان نزول میں آئے ہیں۔ ان تمام واقعات کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں گویا مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اے مسلمانوں، تم شعائر اللہ کی تعظیم کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، لیکن یہ بغض، یہ عداوت، یہ نفرت شعائر اللہ کی تعظیم میں مخل نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے شعائر اللہ کی تعظیم میں کوئی خلل اور زلل نہیں آنا چاہیے۔ شعائر اللہ کی تعظیم یہ آپ کا اپنا ذاتی فرض ہے، اس کی وجہ سے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جانوروں کو چھین نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں قتال نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ گو یہ حکم بعد میں منسوخ ہو چکا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ حج اور عمرے کے ارادے سے آئے ہیں ان کو روک نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کو شعائر حج کے ادا کرنے سے روک دیں گے اور مکہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے تو ہم بھی ان کی طرح ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، تو ظلم کا بدلہ ظلم سے ہو جائے گا، کیونکہ وہ پرانی نفرت اور عداوت اور بغض اندر انگڑائیاں لے رہی ہے اور اس کا اظہار ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں، تمہیں ظلم کا بدلہ ظلم نہیں دینا ہے، یہ اسلامی اقدار اور روایات کے خلاف ہیں،
جو بجا نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو یہ تعلیم ساری دی گئی ہے۔ اب آیت کے اجزاء کو یکے بعد دیگر ہم لیتے ہیں اور واقعات کے ساتھ منطبق کرتے ہیں تاکہ آیت کے تمام اجزاء کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ پہلا جزو ہے ایمان والو تم شعائر اللہ کو حلال مت سمجھو۔ شعیرتن کی جمع ہے شعائر۔ شعائر اسلام ان اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوس اور مشاہد ہے، یعنی جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کی حس ہم محسوس کر سکتے ہیں اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان ہے، صلاۃ ہے، قرآن کریم ہے، کعبہ شریف ہے، ختنہ ہے، سنت کے مطابق داڑھی ہے، مسجد کا منارہ ہے، مسجد کا گنبد ہے، یہ سارے شعائر اللہ ہے۔ کیونکہ جب ان پر نظر پڑتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہمارے دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ اللہ سے لگی چیزیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا ادب بچا لاؤ۔ تو شعائر اللہ کی تفسیر اس آیت میں مختلف الفاظ سے منقول ہیں، مگر بہتر بات وہ ہے جو صاحب روح المعانی نے حضرت عطا کے حوالے سے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے، اور جس کو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں جامع قرار دیا ہے کہ وہ بات جو حسن بصری اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ تمام چیزوں کو جامع ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ تو کہا کہ اسلام کے جتنے بھی شرائع ہیں، جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی حدود ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ سب کے سب شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ یہ جامع تعریف ہے اس کی۔ تو شعائر اللہ سے مراد تمام شرائع، دین کے تمام واجبات، دین کے تمام فرائض، دین کے تمام حدود۔ تو اس آیت میں لا تحلوا کے ارشاد کا بھی یہی حاصل ہے، یعنی لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی یہ جتنے بھی دین کے احکام ہیں اور شرائع ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا ادب بجا لاؤ۔ اور ان کا ادب بجا لانا یہ دل کی تقوی کی بات ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کی تقوی کی بات ہے۔ مجھے یاد آئی بات، ہمارے عرب بھائی ماشاءاللہ ہماری مسجد میں اچھی خاصی تعداد میں عرب احباب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ان سے الگ سلگ ہوتی رہتی ہے، عربی میں گپ شپ ہوتی رہتی ہے، تو ذرا دل ان سے لگ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کے، وہ سامنے والی دیوار کے سے ٹیک لگا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پیر ان کے پھیلے ہوئے ہیں قبلے کی طرف۔ تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ پلیز آپ اس طرح پیر پھیلا کر کے انت تمد رجلیک الی القبلۃ ھذا خلاف الادب۔ تو وہ تو عرب ہیں، قرآن پر ان کی نظر ہے، دھڑم لے کے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اور اس کے بعد حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وافضل الذکر تلاوت القرآن، اور بہترین ذکر تلاوت قرآن ہے۔ تو ان کا مدعا تو ثابت ہو گیا کہ بھئی قرآن تو یوں کہتا ہے کہ اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ تو میں ان کے کان میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں پہلی جلد کے اندر ایک مستقل مضمون بیان فرمایا ہے، تعظیم شعائر اللہ، اور اس کی ابتدا میں آیت ہی یہ لائے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور 4 بڑے شعائر کو انہوں نے شمار کیا ہے۔ ویسے تو بہت سے شعائر ہیں لیکن 4 بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ایک قبلہ، نمبر 2 قرآن کریم۔ اس لیے دیکھیے قرآن کریم چاہے کتنا ہی جاہل، ان پر گنوار شخص ہو مسلمانوں میں، لیکن قرآن کریم اس کے ہاتھ سے گر گیا تو وہ اس کو چومتا ہے، اس کے سر پر لے لیتا ہے اور پوچھتا ہے مسئلہ کہ اس کا کفارہ کیا دینا ہے، حالانکہ اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کریم سے لگاؤ، یہ شعار ہے، قرآن کریم ایک شعار ہے تو اس سے ان کا لگاؤ ہے، تعلق ہے، چاہے کتنا ہی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گنوار ہو، لیکن وہ قرآن کریم کو چومے گا، اپنی آنکھوں پر رکھے گا، اپنے سر پر رکھے گا۔ یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ پھر
تو ہم ان کے کان میں یہ آیت پڑھ دیتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قبلہ شعائر اللہ میں سے ہیں اور اس کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تو سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، آرگیو تو کرتے نہیں ہیں وہ لوگ، فوراً پیر سمیٹ لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ادب سے۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال مت سمجھو۔ نمبر 2 ولا الشہر الحرام، اور ادب والے مہینوں کو، حرمت والے مہینوں کو، اور وہ 4 ہیں، ثلاث متوالیات و رجب مدر، 3 تو پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ ولا الہدیہ، اور ہدی کے جانور، یعنی کعبہ کی نیاز، پہلے جانور ساتھ میں لے جاتے تھے اور وہاں قربان کرتے تھے، تو وہ بھی گویا کر شعائر اللہ میں ہے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، بدنے کو ہم نے شعار بنایا ہے، من شعائر اللہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ولا القلائد، اور نہ وہ جانوروں کو جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے۔ ہدیہ میں قلائد شامل ہیں، لیکن قلائد کو الگ طور پر بیان کیا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کی مثال تو قرآن کریم سے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو۔ تو ملائکہ میں تو جبرائیل میکائیل آ ہی گئے تھے، پھر جبرائیل میکائیل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جبرائیل میکائیل کا پھر اعادہ کیا گیا۔ تو یہ گویا کہ تخصیص بعد تعمیم کے طریقے سے ہیں۔ علم معانی کا ایک فن ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اگرچہ وہ پچھلے لفظ میں یا پچھلے جملے میں آ چکی ہو، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو جبرائیل اور میکائیل کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو بیان کیا اس آیت میں۔ اسی طریقے سے یہاں ہدیہ کے اندر قلائد تو شامل ہے، لیکن قلائد کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ ولا القلائد، قلادۃ کی جمع ہے قلائد۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو بیت حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور چاہتے ہوں فضل کو اپنے رب کا اور رضامندی کو۔ یہ وہی لوگ کفار قریش مشرکین مکہ جو حج کے شعائر کو بجا لانا چاہتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی تئیں نفرت اور بغض ہے، اور وہ بغض اور نفرت کے انتقام میں وہ ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ جو اس کا قصد کرتے ہیں ان کو روک نہیں سکتے، اگرچہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ارادے سے یہ کام کرنا یہ ان کی خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، حالانکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اس پر کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن تاہم پھر بھی ہم ان کو شعائر اللہ یا شعائر حج کی ادائیگی سے روک سکتے نہیں ہے، ورنہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اور ظلم کا بدلہ ظلم، یہ اسلامی اقدار اور روایات کے خلاف ہیں۔ تو ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا۔ اس میں وہ سب چیزیں آ گئی جو پیچھے 3 واقعات، ان تمام واقعات کے ساتھ اس کو منطبق کر سکتے ہیں۔ وہ حتیم بن ہند کندا جو جانور چھن کر کے لے گیا تھا، اور اس کے بعد سن ہجری 7 میں صحابہ کرام گئے ہیں اور اس وقت اس کو دیکھا کہ وہی صحابہ کے جانور کو لے کر کے قربانی کے طور پر وہاں پہنچا ہوا ہے، تو اس وقت صحابہ کو خیال ہوا کہ یہ جانور بھی چھین لے، تو کہا کہ نہیں، جانور کو چھین نہیں سکتے، اب شاعر اللہ بن گئے وہ، اور اس کا ادب بجا لاؤ، اس کو چھین نہیں سکتے۔ اور تیسرے واقعے کے ساتھ، فتح مکہ والے واقعے کے ساتھ بھی اس کو منطبق کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے جاہلانہ طرز کے مطابق عمرہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام وہ انتقام کا جذبہ ابھر رہا ہے کہ ہم جائز طریقے سے عمرہ کرتے پھر بھی روک دیا، اور یہ ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں، پھر کیسے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ آیت نازل ہو گئی کہ لا تحلوا ولا آمین البیت الحرام، ان کو روکنے کا تمہیں حق نہیں ہے، شاعر اللہ کی تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے۔ تو ہدی کے جانور، نیاز کے جانور، ان کو تم چھین نہیں سکتے اور کسی کو وہاں آنے سے روک نہیں سکتے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو۔
یہ امر استحباب کے لیے ہیں، وجوب کے لیے نہیں۔ عموماً امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی حکم دینا وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں استحباب کے لیے ہے۔ اس کی مثال ہم قرآن کریم سے لیں، سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے، جمعہ کے باب میں، جمعہ کے مضمون میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل پڑو اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اب کام پر جاؤ، فیکٹری میں جاؤ تو کام پر جانا، فیکٹری میں جانا، زمین میں پھیل جانا اور اپنے جاب پر جانا کوئی ضروری نہیں۔ آرام کرنا چاہو تو آرام کرو۔ تو جیسے وہ حکم استحبابی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی یہ حکم استحبابی ہے، ندب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی شکار کرنا واجب اور لازم نہیں، کرنا چاہو تو کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ۔ تو یہاں تک معاہدے کی پہلی دفعہ کا بیان تھا، کیا؟ شاعر اللہ کی تعظیم، ان کی بے حرمتی سے بچا جائے۔ اب آگے اس معاہدے کی دوسری دفعہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا مختصراً کہ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، دوست کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، کسی قوم کی دشمنی، یعنی یہی وہ دشمنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے روک دیا تھا، تو اس وقت جو بغض اور عداوت اور نفرت ہے، یہ تم کو کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا تو تم بدلے میں ان کو روک دو، یہ کہ تم اس پر زیادتی کرو، نہیں، یہ تمہاری روا نہیں ہے۔ تعاونو، قرآن اصول بیان کر دیا گیا، آپس میں تعاون، آپس میں نصرت، آپس میں کوآپریشن، آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کا بہترین اصول بیان کر دیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی گناہ اور ظلم کے کاموں میں اگر تم کسی کی مدد کرو گے تو اس سے بچتے رہو، ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اگر اس طرح مدد کی گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، لہذا اس پر سزا دی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ۔